یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور ماہ رجب معظم رہا ہے، یعنی عظمت والا رہا ہے، ایام جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ جن 4 مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال منع ہوتا تھا، اس میں سے ایک رجب بھی ہے۔ آپ جاننا چاہیں گے، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب ہے، تو ہمیں وہ 3 مہینے بھی معلوم ہو جائیں تو اچھا ہے۔ تو وہ ہے محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، بس یہ 3 مہینے۔ ان میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و قتال، خون خرابہ ان حرمت والے مہینوں میں نہیں ہوتا۔ ہر جگہ صلح و سلام کا دور دورہ ہوتا تھا۔ لیکن اب سامراجیت اور صہیونیت کے برسرے عروج آنے پر اب ان مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ شاید ہی کوئی قوم مسلمانوں کی طرح سے اپنی تاریخ کو اتنی بھولی ہو جتنا مسلمان بھول رہے ہیں۔ ان کو سب کچھ یاد ہے، اپنی تاریخ یاد ہے، انہیں سب کچھ یاد ہے، لیکن اسلامی رسم و راہ یاد نہیں۔ اور قومیں اگر بھولتی ہیں تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تاریخ اتنی روشن و تابناک نہیں ہے جس کا وہ تذکرہ کرے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین اسلامی تاریخ اتنی روشن و تابناک ہے کہ کیا کہیں۔ اسلامی تاریخ میں رات میں بھی آپ کو وہ اجالا ملے گا جو دن میں ملتا ہے، کہیں سے اندھیرا نہیں۔ لیکن کیا کہا جائے کہ لوگ اپنی تاریخ بھول کر کے دوسروں کی غلامی میں پیش ہیں۔ آج جب ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو جو جتنا بڑا بنتا ہے عرب میں یا عجم میں، وہ اتنا ہی سامراجیوں سے حکومتوں کا غلام، اتنا ہی۔ دنیا عرب میں قابل ذکر اگر کچھ ملکوں کو لے لیں تو اس میں مصر ہے، جارڈن ہے، سعودی عرب ہے، پھر یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر سعودی عرب ہے۔ لیکن یہ امریکہ کا اور مغربی دنیا کا اتنا بڑا غلام ہے کہ جس نے غلامی کی کوئی سرحد رکھی ہی نہیں جس کو پار نہ کر گیا ہو۔ یہ سب رات دن باطل قوتوں کی چوکیداری میں لگے ہیں اور اپنے تخت تاج اور اپنے ملک مال، اپنے جاہ و جلال کی خیر مناتے رہتے ہیں۔ انہیں اور کسی نہ اسلام کی فکر ہے نہ کسی مسلمان کی فکر ہے، انہیں کچھ بھی نہیں، انہیں غلامی راس آ گئی ہے۔ اسی طرح سے عجم میں اگر قابل ذکر کوئی طاقت ہے تو یہ نام نہاد پاکستان ہے۔ یہ بھی اتنا بڑا غلام ہے امریکہ کا کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ جو پاکستان کا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا غلام ہے۔ اور یہ بات وہ بات ہے
جو خود نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کے موقع پہ کی تھی کہ پاکستان کے جتنے فیصلے سب امپورٹڈ ہیں، وہاں کی حکومت بھی امپورٹڈ ہے، عوام کی بنائی ہوئی نہیں۔ جتنے فیصلے، یہ نواز شریف کی تقریر تھی ایٹمی دھماکے سے پہلے، کہ آج تک پاکستان کے جتنے فیصلے تھے سب واشنگٹن میں ہوتے رہے، اب تم لوگ بزد ہو کہ ایک فیصلہ پاکستان کا پاکستان میں کر دو تو میں ایٹمی دھماکہ کر دیتا ہوں، لیکن تیار رہو پابندی لگے گی۔ تو آج ساری دنیا کے مسلمان پاکستان سے پوچھتے ہیں، صرف مسلمانوں کی بات، کہ کیا آپ اسی دن کے لیے انڈیا سے آزاد ہوئے تھے کہ مغرب کے غلام ہو جاؤ؟ کیا تمہاری غلامی تمہارا نصیب ہو چکی ہے کیا؟ پہلے تم آزاد ہو کے بتاؤ، پھر بات کرو۔ اور فخر کی یہاں کی فوج ایسی ہے، یہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہاں کے وکیل ایسے ہیں، یہاں کے جج ایسے ہیں، یہاں کے میڈیا ایسا ہے، یہاں کے علماء ایسے ہیں، یہاں کے مشائخ ایسے ہیں، یہاں کے پیر ایسے ہیں، یہ سب کرتے رہیے گا، لیکن پہلے بتاؤ تم آزاد بھی ہو۔ ایک بات تو اس طرح پوچھتا ہے، تم سبھی کو جو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اس طرح ہم یہ پوچھ رہے ہیں تم سبھی کو جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ آزاد بھی ہو یہ بتاؤ۔ پہلے اپنی آزادی کی بات کرو، پھر دنیا کو آزاد کرانا۔ آپ کوئی چیز آپ نے آزاد کرائی ہو تو بتا دو، پہلے خود کو آزاد کرو۔ نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور۔ آپ کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، آپ حاکم تھوڑی ہیں، محکوم ہے مغرب کے۔ آپ اسلامی اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کر رہے ہو، آپ مغرب کی غلامی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ کسی دن بھی مغرب نہ تمہارا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس نے تمہیں جکڑ کر کے اور پکڑ کر کے رکھا، گردن دبوچی ہے، وہ ہلنے نہیں دیتا تمہیں، آپ اس کی غلامی پر۔ اسی لیے تم دونوں کا، یعنی سعودی کا اور پاکستان کا، ہم نے دیکھا غلامی میں سب سے آگے نمبر ہے، تو ان دونوں کا برادر کشی میں اور برادر فروشی میں پہلا نمبر ہے۔ اپنے بھائیوں کا خون بیچ رہے ہو زندگی بھر، اپنے کاندھے پہ بٹھا کے امریکہ کو افغانستان میں حملہ کرایا آپ نے، آپ مسلمان ہو۔ دونوں کام کیا، اپنے بھائیوں کو بیچا بھی ہے آپ نے اور ان کا خون بھی کرایا ہے، صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور اپنا خون بچانے کے لیے۔ یہ اسلامی روایت تو نہیں ہے، ان دونوں کا نمبر آگے ہے۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ ان کی جنگ غیروں سے آپس میں خوب لڑتا۔ اب اتنے دن سے فلسطین تو اسرائیل کی جنگ ہے، یہ پاکستان ٹھیک سے وہ خبر بھی نہیں چھایا کرتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور ایک ایران نے حملہ کر دیا کہیں کسی ٹولے پر جو دہشت گردی میں ملوث تھا، پاکستان پر نہیں کیا، تو فوراً بہادر ہو گئے، یعنی بتانے لگے کہ ہم تو اسی لیے پیدا ہوئے کہ آپس میں لڑیں۔ بہادر بن گئے صاحب، للکارنے لگے کہ اب ہماری بہادری دیکھو اور ہمارے جوہر دیکھو ذرا۔ اور ایران کو بھی چاہیے کہ ٹھیک سے بابا کام کرو۔ آپ نے بھی کھل کر کے ابھی تک اسرائیل پہ کوئی حملہ نہیں کیا، پروکسی ضرور حملہ ہو رہا ہے آپ کا، کھل کے آپ نے نہیں کیا، لیکن یہاں آپ نے کھل کے کر دیا ہے، تو کھل کے آنا ہے تو کہیں اور آؤ، ذرا اس کا لحاظ کرو۔ اسرائیل کو اچھا جواب مل رہا تھا پروکسی وار میں، اب مل رہا ہے، وہ ملے گا۔ امریکہ کے بھی ناک میں دم ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جب آپس کی بات ہو تو یوں دلیری مت دکھایا کر، ایک دوسرے کے رابطے میں رہنا ضروری ہے، ایک دوسرے سے جڑا رہنا ضروری ہے۔ یہ فرد جیسے کہتے ہیں، فرد یعنی اکیلا، چاہے وہ اکیلا ملک ہو چاہے اکیلا آدمی ہو، فرد مانے اکیلا۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کے اندر بیرون دریا کچھ نہیں۔ کوئی بھی تنہا آدمی جب تک جماعت سے نہ ملا ہو کوئی معنی نہیں رکھتا، اور کوئی بھی ملک تمام ممالک سے جب تک نہ ملا ہو تنہا کچھ نہیں ہے۔ دریا کی موج دریا کے اندر ہے، باہر دریا کی موج نہیں ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ قطرے سے ہی دریا بنتا ہے، لیکن جب بہت سارے قطرات ہوتے تب ہوتا ہے۔ ساری بہادری ہم آپس میں دکھاتے ہیں۔ یہی سعودی عرب یمن پر حملہ ہوا تھا،
یہی سعودی عرب شام پہ حملہ ہوا، عراق پر حملہ ہوا، مسلم دنیا میں کہیں بھی حملہ ہوا، یہاں جناب ثواب حاصل کرنے پہنچ گئے۔ افغانستان میں تو پوری مسلم دنیا آئی تھی صاحب ثواب کمانے کی، ان کے نزدیک اب ثواب کوئی بچا نہیں تھا، پوری دنیا آئی تھی لڑنے کے لیے۔ یہ اسلام ہے ان کا، دل قرآنوں کا، اور اسی پہ یہ فخر کرتے ہیں، ان کا میڈیا اسی پہ ان کا گن گاتا ہے، کوئی نہیں بچا تھا۔ یہ مت کہو کہ صرف سامراجیوں کو اور صہیونیوں کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، مسلم حکمرانوں کو شکست ہوئی ہے، تب آئے کوئی نہیں بچا تھا۔ رجب طیب خان بھی، جی ہاں حضور، وہ بھی آئے تھے جب آپس کی لڑائی ہو، اور اب اتنے دن سے جنگ ہے، ادھر ہے رجب طیب اردوغان، ادھر ہے، ٹھیک ہے انہوں نے کچھ امداد پہنچائی، لیکن یہاں تو لڑنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ضرور بیت المقدس میں کچھ مدارس کھولے، کچھ مکاتب کھولے، کچھ مساجد بنوائی، کچھ مدد کی، ان کی مدد کرتے رہے، لیکن لڑنے کہاں گئے اسرائیل سے؟ یہاں تو لڑنے آئے تھے افغانستان میں۔ تو کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ مسلمانوں سے ہی لڑتے رہنا، آپ باہر لڑنے نہیں لڑنا؟ یہ فلسفہ ہے اب مسلم حکمرانوں کا، اسی پہ یہ فخر کر رہے ہیں۔ اسی لیے کون سا بھلا تم دن دیکھ رہے ہو تم؟ جب سے ٹرکی کو تم نے بے دخل کیا حرم قومیت کے نام پر، کوئی بھلا دن دیکھا ہو تو بتا دو، اور کسی بھلے دن کی بیوی کو کیا امید ہوئی؟ جب غیروں کی بات آئی تو ان کو سانپ سونگ گیا، اور جب اپنوں کی بات آئی تو آستین چڑھا کے تیار ہوئے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ہمارے جیسا کون بہادر ہے، ہمارا پہلا نمبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ صحابہ کی پہلی خصلت جو کلام پاک میں بیان کی ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ بہت مہربان ہے۔ پھر برادر کشی کیسے ہوگی، پھر برادر فروشی کیسے ہوگی؟ رحماء بینہم پہلے آیا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے سجدہ کرنے والے ہیں، بڑے روزے رکھنے والے ہیں، بڑا حج و عمرہ کرنے والے ہیں، یہ سب ہونا چاہیے۔ نو، پہلی کوالٹی جو بیان کی ہے صحابہ، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان۔ آپ ایک دوسرے پر اتنے نام مہربان ہو کہ ٹوٹے پڑ رہے ہو۔ دوسری کوالٹی اشداء علی الکفار، منکرین پر وہ سخت و شدید ہے، اور تم منکرین پر بہت مہربان، ان کو حلوہ کھلا رہے ہو اور ان کی خوشامد میں لگے ہو۔ ارے ذرا اپنا منہ اسلامی آئینے میں تھوڑا سا دیکھ لو، پھر ٹینگے مارنا۔ مجھے تعجب ہے آپ کے علماء پر یہ کیوں کھول کر کے نہیں بول رہے ہیں؟ اسلام سکھا رہے ہیں آپ؟ تمہیں یہ نہیں معلوم؟ اب اسلام کو خود اسلامی ملک میں کوئی جگہ نہیں رکھی ہے انہوں نے، اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے پاکستانی حکمرانوں سے 78 کے حد میں کہا تھا کہ آپ نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہوگا اسلام کے سے، وہ آج بھی ثابت ہے۔ چلو، تو پہلی کوالٹی صحابہ کی رحماء بینہم، اور دوسری ہے اشداء علی الکفار۔ اسی کو اقبال اپنے لفظوں میں کہتا ہے، لیکن نام تو آپ شاعر مشرق کر لیتے ہو، علامہ اقبال کہتے ہو، سب کچھ کہتے ہو۔ کچھ اس کے فلسفے کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، اس کے دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، کچھ اس پر عمل کی بھی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے تو حلقہ یاراں تو بریشم کی تنار نہ، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ بات کہتا ہے۔ جب بات آپس کی ہو تو کہا مسلمان ایک دوسرے پر ریشم سے زیادہ نرم ہے، اور جب بات حق و باطل کی ہو، سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہو، جیسے چل رہی ہے سچ اور جھوٹ کی لڑائی چل رہی فلسطین، وہاں کی طرح ہے آپ کوئی ہے ایک قربان جائیں حضور پر، حضور کے ناخن پاک پر۔ کیا غیب کی خبر دے دی تھی آپ نے کہ ایمان و یمانی، ایمان تو یمن کا، یہ بہت پہلے کا، یمن کے سوا کسی نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ اور یمن اس کا تذکرہ جس کو شیعہ سب شیعہ ایک طرح کے نہیں ہے، اس میں جانے کتنے گروہ ہیں، یہ صرف تفصیلی ہے، اثنا عشری نہیں ہے۔ یمن کے سوا کسی نے اعلان جنگ نہیں کیا، اور اس نے صرف یہ کہا کہ آپ خون خرابہ بند کر دو، ہم اس کو بند کر دیتے۔ کیا غلط کہا؟ جو آپ نے غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا ہے، راکھ بنا دیا ہے بمباری کر کے، میدان میں لڑنے کی تو آپ کو طاقت نہیں ہے، اس کو بند کر دو، ہم اس کو بند کر دیں۔ کیا غلط کیا کیا؟ جب اقوام متحدہ نے کہا کہ جنگ بند کر دو تو امریکہ ویٹو کر دیا، کہا نہیں جنگ ہونے دو، پھر ہمارا ہتھیار ہم کہاں بیچیں گے؟ یہ سپر پاور ہے، اور یہ حقوق انسانی کی بات ہے۔ خون خرابہ کراتے ہیں، اور پھر بھی ہم خون کرنے والوں کے جن کے ہاتھ خون میں ڈوبے ہوئے ان کے ہم پاسباؤں نگراں، انا للہ، یہ مسلمان۔ چلو، میں نے وہ آیت پڑھ لی ہے آج، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یعنی انصار کے بارے میں، مہاجرین کی بات تھوڑی سی میں پہلے کر چکا ہوں۔ وہ لوگ
کہ مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی انہوں نے ایمان لا کر مدینے میں اپنا گھر بنا لیا تھا. یہ انصار کہ مدینے کے ہی رہنے والے، اور ابھی مہاجرین نہیں آئے تھے، اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. یہ شرف صرف مدینے کا ہے کہ وہاں ایک آدمی بھی نہیں مارا گیا اور پورا شہر مسلمان ہوا. مکے میں بھی فوج آئی، جنگ نہیں کرنے کو حکم دیا حضور نے، صرف دفاع کرنے کو حکم دیا. لیکن مدینہ جنگ سے نہیں ہے، قرآن سے فتح ہوا. یہ مدینے کی شان ہے، وہ دارالایمان ہے، وہ دارالامن ہے، پہلے سے ہی امن والا شہر ہے. اور کیوں نہ ہو، وہاں رحمت للعالمین ہے. ایک خون بھی نہیں بہا، قرآن سے فتح ہوا. اسی لیے آخر میں بھی ایمان سمٹ کے مدینے میں پہنچ جائے گا. ایمان سمٹ. تو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر کے مدینے میں انصار مقیم تھے. ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ناصر کی جمع ہے. ناصر کے معنی ہے مددگار. انصار اسی کی جمع ہے، اس لیے کہ مہاجرین کی انہوں نے وہ مدد کی ہے کہ تاریخ میں دوسری جگہ یہ مدد کہیں آپ کو دکھائی نہیں. پوری تاریخ انسانی دیکھ لو، جو موجودہ تاریخ ہے، کوئی سی بھی تاریخ، وہ مدد کی ہے. انصار بتا رہے ہیں کہ مومن مومن کی مدد کے لیے ہے. خود ان کا لفظ بتا رہا ہے انصار کا. مسلم مسلم کی مدد کے لیے ہے. جیسے ایک انسان بتاتا ہے کہ انسان انسان کی مدد کے لیے، اگر انسان ہے تو کوئی بھی انسان ہو اس کی مدد کرو اگر جیسی ضرورت ہو. تو مسلمان یہ مسلمان کو مارے ڈال رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، روندے چلے جا رہے ہیں، اور خود کو مسلمان کہتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں، کسی طرح نہیں تھک رہے ہیں، بہادر بنے پھر رہے ہیں. پہلا نمبر ہے ان کا ان کے غلاموں میں، ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم. اسی لیے میں نے 78 پہ کہا تھا، ان کے بعض پر آئے تھے حضرت سے ملنے کے لیے. اس وقت میں نوجوان تھا، یعنی اشرف العلماء سے ملنے کے لیے. تو ان سے فارغ ہو کر کے میرے بارے میں وہ پوچھنے لگے کہ یہ صاحب کون ہے. تو حضرت نے اپنے انداز میں تعارف کرایا. کہا آپ بھی کچھ کہیے. میں نے کہا کیا کہوں، جو کچھ کہنا تھا حضرت نے کہہ دیا. کہا نہیں آپ بھی کچھ کہیے. میں نے کہا مجھ سے اگر آپ کہلواتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اسلام کے سوا پاکستان میں مسلمانوں کو سب کچھ دیا. اسلام ہے آپ کے یہاں، یہ کام ہو رہا ہے. برادر کچھ ہی برادر ٹکے ٹکے میں بیچ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، روندے چلے جا رہے ہیں. یہ مجاہد بناتے بھی دیکھو، بیچتے بھی تھے. کیا گرم بازاری ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر ہرس موجود ہے، لیکن اتنی لالچ کچھ. تو تھوڑی دیر تک وہ حکمراں جو سامنے بیٹھا تھا اس کے حلق میں تھوک پھنس گئے تھے میرے اس سوال سے. کچھ دیر تک بولے نہیں. حضرت بھی اس کی بے بسی دیکھتے رہے. یہ تو آپ کے ایک ہی سوال میں ایسا چپ ہوا کہ بولتے ہی نہیں. بڑی دیر کے بعد کہنے لگا بات تلخ ہے لیکن سچ ہے. سمجھے آپ، یہ ہے بابا، پہلے اپنے گریبان میں جا کے بہادر بننا. امریکہ اسی لیے تو بیٹھ گیا ہے کہ آپ نام نہاد ایٹمی پاور ہو، اچار اس کا بناتے رہو، اور دشمن کچار میں بیٹھا ہوا ہے تمہاری طاقت، تمہاری گردن دبوچ کر اس کا اچار بناتے رہو ایٹم بم. کچھ نہیں. امریکہ اس لیے ان کی گردن دبوچ کے بیٹھا کہ کہیں چائنا اور روس کی گود میں نہ چلا جائے، ہلنے نہیں دیتا ان کو. اور امریکہ اس لیے ان کی گردن دبوچ کے بیٹھا ہے کہ یہ بہت سستے بکنے والے لوگ ہیں، بہت سستے بکتے ہیں. اتنا سستا کوئی نہیں بکتا. حالانکہ قوم مسلم کا سب سے بڑا جوہر یہ ہے کہ مسلمان کہیں بکتا نہیں، اس لیے کہ وہ قدرت کے ہاتھوں پہلے بک چکا ہے. بکی ہوئی چیز کہاں بکتی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومن کو خرید لیا، اب کون خرید سکتا؟ کہیں بکی ہوئی چیز پھر بکتی ہے؟ یہ جگہ جگہ بک رہا، بہت سستے میں بکتا ہے. کیا ٹھیک ہے مانتے ہو، کیا باتیں کریں، بولنے کے لائق نہیں ہو تم. افسوس ہوتا ہے تم لوگوں کا. چلو میں انصار کی بات کر رہا تھا. انہوں نے بہت زبردست مدد کی، اس لیے اس کو انصار کہتے ہیں. اب ان کی شان بیان ہو رہی ہے انصار کی. یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے انصار کی طرف، ان سے یہ بہت محبت کرتے ہیں. دیکھا آپ نے، آپس میں بہت محبت، دل تنگ نہیں ہوئے، بہت محبت. اور تمہارے پاس جو ہجرت کر کے ادھر ادھر سے آئے بنگلہ دیش وغیرہ سے، تم نے کیا گت بنائی ہے ان کی، ان کو مہاجرین کہتے ہو، تم نے کیا کیا ہے، وہ سب کو معلوم ہے. یحبون من ہاجر الیہم، جو مکے سے ہجرت کر کے حضور کے ساتھ آئے ان کو بہت چاہتے ہیں. ایک خصوصیت، سب سے پہلی خصوصیت انصار کی محبت، اور یہی محبت فاتح عالم ہے، پہلی کوالٹی ہے یہ. ان کو بہت چاہتے ہیں. یحبون من ہاجر ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور مہاجرین کو حضور جو کچھ دیتے ہیں تو اس کی ضرورت بھی یہ محسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں حضور دیتے رہے، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ چھوڑ کے ہی آ گئے. یہ نہیں کہ انصار سب اتنے امیر ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. نہیں، کلام پاک آگے بیان کرتا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ تنگ دستی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تنگ دست ہونے کے باوجود بھی جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے مہاجرین کو، اس کی ضرورت ہی محسوس. کہتے ہیں ہاں حضور دیجیے ان کو. دیکھا مما اوتوا،
ولو کان بہم خصاصہ، اگر تنگ دست ان کی فراخ دلی کی بات کروں انصار کی. کوئی مہمان آ گیا حضور کی خدمت میں اور عرض کیا حضور میں بہت بھوکا پیاسا ہوں، بہت بھوکا پیاسا ہوں، تو میری کچھ مدد ہو جائے. سرکار نے فرمایا بھائی اس مہمان کو کون لے جائے گا اپنے گھر؟ ایک انصاری کھڑے ہو گئے بیچارے. کہا حضور میں ان کی خدمت کروں گا فوراً. ادھر اعلان ہوا ادھر کھڑے ہو. بیوی سے جا کے پوچھا کہ کچھ گھر میں ہے کھانے پینے کو. اب یہ تنگ دستی کا حال سمجھ. یہاں تو آپ انتظار میں ہو کہ کچھ ہمارے پاس ہو تو ہم بھی دعوت کریں. ارے کائے ہوگا کائے کو آپ دعوت کرو گے؟ آپ کے نصیب میں ہی نہیں وہ، آپ کیوں دعوت کرو گے؟ آپ دعوت کھاتے رہو، اعلان سنتے رہو. بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ آپ کچھ نہیں ہے. سن رہے ہو اتنی تنگ دستی. آپ کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ نہیں ہے. یہ حضور کا مہمان ہے. کہا تو کوئی کم نہ کریں، بچوں کے کھانے پینے کا کچھ سامان میں نے روک کے رکھا ہے گھر کے، اور اس مہمان کو کھلا دیجیے. تو وہ کہنے لگی یہ بات تو ٹھیک ہے، ایسا ضرور کیا جائے، اس کو کھلانا ہی ہے، بچوں کو اسے سلا دینا، بھوکا سلا دینا. لیکن یہ مہمان اصرار کرے گا کہ آپ بھی بیٹھے میرے ساتھ، اب میں کیا کروں گا؟ اور میں کھاؤں گا تو یہ بھوکا رہ جائے گا. وہ بھوکے رہ کے کھلاتے ہیں. تم پیٹ بھرے ہو کے مسلمانوں کی گردن کاٹ رہے ہو اور دنیا میں فخر کر رہے ہو اپنی بہادری پر کہ تمہاری جیسا بہادر و شیر دل فوج کون ہے؟ ارے بکی ہوئی فوج ہے. یا پاکستان کی فوج پاکستان کی ہے نہیں امریکہ کی ہے. کون کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج؟ ان کے مطلب اپنے 70,000 آدمیوں کو دہشت گردی کے نام پر مار ڈالا آپ نے. وہ اتنے جوان مرد تھے کہ کوئی ان کے سامنے ٹکنے والا نہیں تھا. کیا باتیں کرتے ہو؟ تمہارا منہ ایسا ہے کہ تم کھولو اور بھائیوں کو بیچو، ان کا خون بیچو. تمہارا کام ہی تمہارے دندے پھٹے. ارے سوپ بولے تو بولے، یہ ساری چھلنی بھی بول رہی ہے اس میں 72 سوراخ ہیں. تو کہا وہ اصرار کرے گا مہمان کہ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیے تو میں کیا کروں گا؟ بیوی نے کہا آج کل لوگوں کے ہاں جلانے کو چراغ بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک میں بھی ہے. سیدہ عائشہ نے بھی بیان کہ میرے گھر میں کبھی کبھی جلانے کو چراغ تک نہیں ہوا. آپ سمجھ لیجیے اتنی تنگی تھی. جب بھی تو حضور سجدے کے موقع پہ اشارہ کرتے تھے تو پاؤں سمیٹتی تھی. یہ ہے کہ اس وقت گھروں میں چراغ تک نہیں تھا. تو ایسا کرنا کہ چراغ کی لو پڑھانے کے بہانے جو ہے وہ چراغ بجھائی دینا. اس کے بجھنے سے بچ رہے ہو. اندھیرا ہو جائے گا تو میں ایسے جھوٹا ایسے ہاتھ چلاتا رہوں گا اور مہمان کھاتا رہے. یہ ہے ایسی بھی دعوت کسی نے کی. یہ ہے انصاری، یہ ریئل ہے، یہ ریئل ہے. اور جس نے بھی اپنے کو کہا انصاری اس کو یہ وصف لینا ہی پڑے گا. نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا مدد کی ہے، یہ وصف لینا پڑے گا. بھوکا رہ کے بھی کھلانا. ایسا کیا مہمان کو کھلا دیا بس آئے تو تھی جیسے کہ حضور کی بات سمجھ میں آیا. تمہارے بارے میں آئے تو اتر چکی ہے. ولو کان بہم خصاصہ، یا اس تنگ دستی کے بعد بھی تم نے کھلا دیا پیٹ پر. تمہارے بارے میں آئے تو تھی. سبحان اللہ. یہ انصار کی قربانیاں. پھر آخر میں وہ بات کہہ دی کلام پاک میں کہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. جو بچا لیا گیا، اللہ جسے بچا لے. ومن یوق شح نفسہ، جو بچا لیا گیا نفس کی لالچ سے وہ کامیاب ہو گئے. ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا قدرت. کامیابی ہے اس کی جو نفس کی لالچ سے بچا دیا گیا. سب اپنے لالچ کے پھندے میں. وہ دیر کے لالچ سے چپ جانے لالچ کے پھندے میں. لالچ ہے اور سرمایہ بناؤ اور سونا چاندی اور ملک مان بناؤ اور تخت و تاج بناؤ. لالچ ہے اور دنیا فتح کرو. سمجھے آپ؟ لالچ ہے. اس لالچ سے جو بچا دیا گیا وہ کامیاب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. خدا کرے وہ شان جو مہاجرین کی تھی، خدا کرے اس کا کوئی چھیٹا ہم سب پر بھی پڑ. وہ شان ہے جو انصار کو عطا ہوئی تھی، خدا کرے کوئی ذرہ اس کا اڑ کے ہم لوگوں کے اوپر بھی. ذرے کی بات کر رہا ہوں تاکہ نجات کا تو بخشش کا سامان ہو. خدا کرے ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں. مسلمان تو سب ہیں، خدا کرے ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں اور کتاب و سنت سے سبق حاصل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.